دوستوں اب میلاد شریف شروع ہو چکی ہے، تو بعد نماز عشاء شروع ہونے کو تھی اور آپ کو ابھی لے کر کے چلتے ہیں میلاد شریف کے پروگرام میں۔ جی ہاں، سید نور میاں جلال بابا جو چھوٹے ککرے گمٹی ریلوے لائن کے پاس درگاہ شریف ہے ان کی، تو یہیں پر میلاد شریف ہو رہی ہے، سالانہ عرس منعقد کیا جا رہا ہے، میلاد شریف ہو رہی ہے اور کل جو ہے کل ہوگا 10 بجے۔ چلیے لے کے چلتے ہیں آپ کو اندر، آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر۔ حق نے کر دیا خود کو ہمارا فیض رسا، حق نے کر دیا خود کو ہمارا فیض کو ہمارا فیض رسا، حق نے کر دیا کل اولیاء حیات ہے، کل اولیاء حیات ہے، جو چاہو مانگو کل اولیاء حیات ہے، جو چاہو مانگو کل اولیاء حیات ہے، جو چاہو مانگو مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگو مختار کائنات۔ دوسری پڑھے آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند آوازیں پڑھیے سبحان اللہ۔ دیکھو بیٹا، آپ لوگ کون ہیں؟ مسلمان ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ انس، آئیے کتنا اچھا نام ہے، یہ اللہ کے محبوب کے صحابی کا نام تھا۔ ہم آپ سے بس یہ کہیں گے کہ آپ دوران میلاد شریف میں بالکل نہ آتے، سمجھے آپ، کیونکہ یہ تہذیب سے ادب سے بالکل باہر ہو جاتا ہے، سمجھے آپ، کیونکہ میلاد شریف بیٹا بڑے ہی ادب و احترام کی چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے، ایسا سمجھے آپ۔ تو آپ تو یہیں کے رہنے والے ہیں، ہم سے پوچھے ہم کہاں سے آئے، چھوٹے بھائی نے بڑھایا ہے جلال نگر سے ہمیں، سمجھے، تو تہذیب کے دائرے میں رہیے، ادب کے دائرے میں رہیے، پڑھے ہیں پڑھ رہے ہیں آپ، تو پڑھائی کا کچھ نہ کچھ تو کچھ حاصل کیجیے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو معاف فرمائے۔ عزیزانی گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندے جو ہیں وہ حیات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں اپنی قیمتی جانوں کو دے دیا کرتے ہیں انہیں تم مردہ مت سمجھنا، وہ حیات ہے۔ تو سارے ہی اللہ کے ولی جو ہے
حیات ہے. ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں, سمجھے؟ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عظیم الشان ہستیاں ہمارے اور آپ کے بیچ میں جلوہ کرو. ایسا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات بتایا ہے, یہ حیات ہے. آئیے میں آپ کو ایک حیات کا واقعہ سنائے. حیات کا پہلے بلند آواز میں آپ سبحان اللہ پڑھے. ہاں بھائی بات بنے, سبحان اللہ کہتے ہیں یہ زور سے. تو عزیزان گرامی, سننے کی بات ہے, بڑے مزے کی بات ہے. یہ ایک صاحب نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے کانے پر عرش کا پایا ہے. بات تو بہت بڑی ہے کہ عرش کا پایا. افواہ کو انہوں نے اچھے اچھے جانکاروں سے اس کی تعبیر معلوم کی, کوئی نہیں بتا پایا کہ بھئی ہمیں اس خواب کی تعبیر نہیں پتا. یہ تو بہت ہی اونچا خواب ہے, اس خواب کی تعبیر تمہیں اللہ والا ہی بتائے گا, اللہ والے بتائیں گے. اب تم ایک کام کرو کہ بغداد شریف جاؤ, اور بغداد شریف میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں, وہی تمہیں اس خواب کی تعبیر بتائیں گے, کیونکہ آپ قطب الابدال ہیں. اب انہیں تو دماغ میں یہ بات لگی ہوئی تھی کہ ہمیں اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے. اب یہ بغداد شریف گئے, بغداد شریف کی سرزمین پر جب پہنچے تو بھیڑ چل رہی ہے, کافی مجمع چل رہا ہے, کافی لوگ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں, سب ٹوپیاں لگائے ہوئے ہیں. کیا بات ہے بھیا, میلہ وغیرہ ہے کیا, کسی کا اور شریف ہے, یہ دل میں سوچ رہے ہیں. ایک راہگیر سے پوچھا کہ بھئی آج کیا ہے, بڑی بھیڑ ہے بھائی. تو راہگیر نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں, ہمیں نہیں پتا ہے, ہم ابھی آ رہے ہیں. تو راہگیر نے کہا کہ حضرت جنید پردہ فرما گئے, پردہ فرما گئے. اب تو یہ پیروں سے زمین نکل گئی نیچے سے. بتاؤ, اب اتنی دور سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے آئے تھے, اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے. اب ہمارے خواب کی تعبیر کون بتائے گا. واپس ہوئے, رک گئے, سوچا کہ اب جب آئے ہیں تو ایک اللہ کے ولی کے جنازے کو کاندھا دے کر جائے. اب یہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے پاڑتے ہوئے جنازہ شریف کے پاس پہنچے, اور اپنے کاندھے پر جنازہ لیا اور عرض کیا کہ حضرت ہم تو آپ سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے آئے تھے, اب پردہ فرما گئے, اب ہمارے خواب کی تعبیر کون بتائے گا. اے اللہ ہے آیا کہ اب ہمارے خواب کی تعبیر کون بتائے گا. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
यानी कि अपने दस्ते पाक से अपने चेहरे मुबारक से कफन शरीफ हटाया और फरमाया कि यही तो ख्वाब की ताबीर है कि तू आज हमारे जनाजे को कांधा दिए हुए है? यही तो ख्वाब की ताबीर है कि तू आज हमारे जनाजे को कांधा दिए हुए है? तो जाहिर सी बात है, यानी किसी भी एक अल्लाह के वली के जनाजे को कांधा देंगे तो अर्श का पाया है कांधे पर है? तो अल्लाह के वली जो है वो हयात है, इन्हें कभी भी मुर्दा मत समझना, ये हयात है और हमारी और आपकी इल्तिजाओं को समाअत फरमाते हैं और हमारी और आपकी इल्तिजाओं को समाअत फरमाने के बाद ये फिर अल्लाह की बारगाह में अब उन इल्तिजाओं को यानी अर्ज करते हैं और अल्लाह ताला इनके सदके में उन इल्तिजाओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा देता है। समझा? मैं आपको नाशिर सुनाऊं। सलातो व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमली वाले आराम से बैठो। की चश्मे में करम गलोई, कमली वाले की चश्मे में करम गलोई, हम एक रोज तैबा नगर जाएंगे, कमली वाले की चश्मे करम घर होई, कमली वाले के चश्मे करम घर होई, हम एक रोज तैबा घर जाएंगे, कमली वाले के चश्मे करम घर होई, कमली वाले के चश्मे करम घर होई, हम एक रोज तैबा घर जाएंगे, कमली वाले के चश्मे करम घर होई, कमली वाले के चश्मे करम घर होई, हम एक रोज तैबा घर जाएंगे, कमली वाले के चश्मे करम घर होई, कमली वाले के चश्मे करम घर होई, हम एक रोज तैबा घर जाएंगे, कमली वाले के चश्मे करम घर होई, कमली वाले के चश्मे करम घर होई, हम एक रोज तैबा नगर जाएंगे, देख लेंगे वहाँ रोज़े मुस्तफा, देख लेंगे वहाँ रोज़े मुस्तफा, देख लेंगे वहाँ रोज़े मुस्तफा, बिगड़े हुए दिल सा भर जाएंगे, देख लेंगे वहाँ रोज़े मुस्तफा, देख लेंगे वहाँ रोज़े मुस्तफा, बिगड़े हुए दिल सा भर जाएंगे, देख लेंगे वहाँ रोज़े मुस्तफा, देख लेंगे वहाँ रोज़े मुस्तफा, बिगड़े हुए दिल सा भर जाएंगे,
کملی والے کی چشم کرم گر ہوئے کملی والے کی چشم کرم گر ہوئے ایسے بیر پر مالک خلق و در ہم غریبوں کی جانب بھی ہو ایک نظر آپ نے کر نگاہ کرم پھیر لی آپ نے گر نگاہ کرم پھیر لی آپ نے گر نگاہ کرم پھیر لی ہم سے بات بارے کے ڈر جائیں گے آپ نے گر نگاہ کرم پھیر لی آپ نے گر نگاہ کرم پھیر لی ہم سے بات مارے کے ڈر جائیں گے کملی والے کی چشم کرم گر ہوئے کملی والے کی چشم کرم گر ہوئے حبیب خدا اشرف انبیاء بیداروں کے ہیں آپ یاترا چھوڑ کر دل تیرا ایسے دوسرا چھوڑ کر دل تیرا ایسے دوسرا چھوڑ کر دل تیرا ایسے دوسرا حال خالے زمانہ کے در جائیں گے چھوڑ کر دل تیرا ایسے دوسرا چھوڑ کر دل تیرا ایسے دوسرا حال خالے زمانہ کے در جائیں گے کملی والے کی چشم کرم گر ہوئے کملی والے کی چشم کرم گر ہوئے کہتا ہے دل دل وہ علیکن نہیں جس میں سرکار کی محبت نہیں ہو گئی دل کے دل میں لگن آپ کی ہو گئے دل کے دل میں لگن آپ کے ہو گئے دل کے دل میں لگن آپ کے ہر کڑھنے سے وہ سر کھائیں گے ہو گئے دل کے دل میں لگن آپ کے ہو گئے دل کے دل میں لگن آپ کے ہر کڑھنے سے وہ سر کھائیں گے کملی والے کی چشم کرم گر ہوئے کملی والے کی چشم کرم گر ہوئے مانگنا ہے مانگو خدا کے مگر واسطہ در دیا میں خیر البشر اس طرح سے ہماری دعا گر ہوئی اس طرح سے ہماری دعا گر ہوئی اس طرح سے ہماری دعا گر ہوئی سب کے دامن مرادوں سے بھر جائیں گے اس طرح سے ہماری دعا گر ہوئی اس طرح سے ہماری دعا گر ہوئی
अलैहि वसल्लम और बुलंद आवाज में पढ़िए सुभान अल्लाह। जा रहा है। माशाअल्लाह आज ये थोड़ी ठंड भी कम है और ये सुनने वाले भी थोड़े ज्यादा हैं। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कम कोशिश करते हैं कि यहाँ तक आने की, मगर यहाँ पर लोग सुनने आए हैं। मिलासी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह ताला इनके सबों के रोजगारों में तरक्की अता फरमाए और जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उन परेशानियों को दूर फरमाए। अजीज़ानी किरामी, अल्लाह के वली जो है वो हयात है। क्या कहें, जहां भी अगर आप देखेंगे, जिस दरबार में देखेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हमें ये देख रहे हैं और हमें ये एहसास हो रहा है कि ये सब लोग देख रहे हैं हमें और आपको है? सब देख रहे हैं क्योंकि ये हयात है। अल्लाह ताला ने इन्हें हयात रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है कब्र की मट्टी से कि ये मेरे महबूब बंदे हैं, ऐ मट्टी तुम इन्हें छू मत लेना, छू भी मत लेना। ये शान है। मट्टी जो है न कफन शरीफ को न लाशी मुबारका को हाथ भी लगाती है। एक वाकया सुना रहे आपको। सुभान अल्लाह, बिलग्राम शरीफ जो है, बिलग्राम शरीफ, शफीपुर शरीफ, ये ऐसे दो मकाम है कि यहाँ अल्लाह के वलियों का मरकज है और बड़े अच्छे अच्छे बुजुर्ग हैं वहाँ, यानी जो हयात है वो भी बुजुर्ग है। सैयद तो एक औरत, उसका आदमी जो था उस औरत को दही बेचने के लिए मोहल्ले में बेचता था। बड़ा ही जालिम आदमी था उसका, वो अपने आप घर में रहता था और औरत को दही बेचने के लिए मोहल्ले में बेचता था। बेचारी वो सर पे दही लेकर आवाज लगाती हुई जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे ठोकर लगी और दही की मटकी उसके सर से हाथ से छुटी और नीचे गिर गई। दही जो था सब फैल गया, फूटी तो दही। अब वो रो रही है कि अब तो हमें आदमी जान से मार देगा, अब हमें आदमी जान से मार देगा, जीने नहीं देगा। रो रही है, बिलख रही है। एक अल्लाह वाले का गुजर होता है, फरमाते हैं कि बेटी क्या बात है। बेटी ने अर्ज किया कि बाबा ये मटकी हमारी धोखे से जमीन पर गिर गई और सारा दही फैल गया। अब हमारा आदमी हमें छोड़ेगा नहीं, बहुत मारेगा। उन अल्लाह वाले ने अपनी करामात से मट्टी को जोड़ा और जमीन का टुकड़ा, जहां तक दही था वहां तक जमीन का टुकड़ा नोच कर उसकी मटकी में दही निचोड़ दिया। कि जाओ बेटा जाओ, तुम्हारा काम हो गया। वो गई बेचारी दुआ, यानी मट्टी ने जमीन से आवाज आ रही है कि तुमने हमको नोचा है, जब तुम हमारे अंदर आओगे तो हम तुम्हें नोचेंगे।
تو اللہ والے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ والے فرما رہے ہیں کہ ہم زمین کے اندر ہی نہیں آئیں گے. بتائیے زمین کے اندر ہی نہیں آئیں گے. تم لوٹو گے کیا؟ جب پردہ فرمانے کا ٹائم آیا، وقت نزا آیا، تو آپ نے اپنی مریدین کے لیے فرمایا کہ ہمیں غسل دے کر کفنا کر زمین میں نہ گاڑنا، ہمیں حجرے میں رکھ دینا. جب پردہ فرمایا اور فرمانے کے بعد ان کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا اور ان کے حکم کے مطابق ان کو حجرے میں رکھ دیا گیا. آج بھی وہ حجرے میں رکھی ہوئی ہے ان اللہ والے کی لاش مبارکہ. یعنی جمعرات کو زیارت ہوتی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی وہی عالم ہے کہ جیسے کہ ابھی ابھی پردہ فرمایا ہے. بتائیے ابھی ابھی پردہ فرمایا. یہ ہے اللہ والوں کی شان. یہ اپنی اپنی مزاروں میں حیات ہے. اور یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ کب انہوں نے پردہ فرمایا. برسات برس ہو گئی ہوئی، مگر آج بھی یہ اپنی مزار مبارکہ میں حیات ہے. اور پھر شاہجہاں پور جو ہے، کیا کہنے، شاہجہاں پور جو ہے وہ شہیدوں کا مرکز ہے. شاہجہاں پور جو ہے وہ سیدوں کا مرکز ہے. شاہجہاں پور جو ہے وہ ولیوں کا مرکز ہے. جہاں بھی دیکھیں گے اللہ کے ولی ہیں. اسی لائن کے یعنی آپ یہ سمجھیے آپ کے بلغاری میاں کے دربار سے چلو. بلغاری میاں صاحب کا مزار شریف ہے، میر شہزادہ میاں کا مزار شریف ہے. پھر گولا مسجد میں آئیے تو وہاں مزار شریف ہے. پھر چرمو والی مسجد میں آئیے تو وہاں اللہ والے ہیں. پھر آگے بڑھیے تو یہ اللہ والے ہیں. پھر اس سے آگے اور بڑھیے تو پھر اللہ والے ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھیے تو کھنٹے میں، اور اس سے آگے بڑھیے عیدگاہ میں. تو سبحان اللہ، ولیوں کا مرکز ہے. تو یہ سارا علاقہ اللہ کے ولیوں کا ہے. ابھی یہاں پر بھی بازار شریف ہے، یہاں آگے کو بھی چبوترے میں ہے. تو عزیزانی گرامی، ہم اور آپ اللہ کے ولیوں کے دامن کے سائے میں شاہجہاں پور میں سانسیں لے رہے ہیں. سنا ہوگا کہ کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، مگر اپنے شاہجہاں کبھی بھی کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ان ولیوں کے دامن کے سائے میں رکھنا. کیونکہ آج تمام چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. مگر یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ ان کے ہی صدقے میں یہاں پر چین کی زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو ناشتہ سناؤں، بات فرمائیں. سلام پڑھ لیں. بلند آواز میں آپ سبحان اللہ پڑھیں. سبحان اللہ پڑھیے. مدینے میں بولا لیے خدا را یا رسول اللہ. مدینے میں بولا لیے خدا را یا رسول اللہ. مدینے میں بولا لیجیے خدا را یا رسول اللہ. مدینے میں بولا لیجیے
نظارہ یا رسول اللہ مدینے میں بلا لیجیے اللہ کروں میں بھی نظارہ یا رسول اللہ کے روضے کا کروں میں بھی نظارہ یا رسول اللہ کے روضے کا کروں میں بھی نظارہ یا رسول اللہ کے روضے کا کرو میں بھی نظارہ یا رسول اللہ مدینے میں بلا لیجیے ارے مصیبت نے تمہیں جس نے پکارا یا رسول اللہ مصیبت تمہیں جس نے پکارا یا رسول اللہ مصیبت تمہیں جس نے پکارا یا رسول اللہ مصیبت تمہیں جس نے پکارا یا رسول اللہ مدینے میں بلا لیجیے خدا یا رسول اللہ مدینے میں بلا لیجیے اللہ پھنسے عطا کیجیے کنارا یا رسول اللہ عطا کیجیے عطا کیجیے کنارا یا رسول اللہ عطا کیجیے عطا کیجیے کنارا یا رسول اللہ مدینے میں بلا لیجیے خدا یا رسول اللہ مدینے میں بلا لیجیے یقینا
रंग जो लमते अगर हो जाए रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह अगर हो जाए रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह अगर हो जाए रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह मदीने में बुला लीजिए खुदा या रसूल अल्लाह मदीने में बुला लीजिए तमन्नाए जमा अरे मदीने में ही दम निकले हमारा या रसूल अल्लाह मदीने में दम निकले हमारा या रसूल अल्लाह मदीने में दम निकले हमारा या रसूल अल्लाह मदीने में दम निकले हमारा या रसूल अल्लाह मदीने दूसरी पड़ा वृंदावन में